بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، ایک اندھا تھا، ایک گنجا تھا اور ایک کو برس کے نشان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بشکل انسانی ان کے امتحان کے لیے بھیجا۔ تو پہلے شخص کے پاس جس کے جسم پر برس کے نشان تھے، اسے آ کر کے پوچھا کوئی حاجت؟ اس نے کہا برس کے نشان ہے جسم پر، لوگ نفرت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری سے شفا دی، اور ساتھ کہا کوئی حاجت؟ تو کہا غربت ہے، دعا دے دو۔ آپ نے دعا دی اور ایک اونٹنی انہیں عطا کی، اور ساتھ برکت کی بھی دعا دی۔ آگے چلے تو دوسرا شخص جو گنجا تھا، کہا کوئی حاجت؟ کہا سر پہ بال نہیں، تو لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ تو انہوں نے دعا کی تو سر پہ بال آ گئے، اور کہا کوئی حاجت؟ کہا کوئی برکت کی دعا دے دو۔ تو آپ نے اسے ایک گائے دی اور ساتھ برکت کی دعا دے دی۔ تیسرے بندے سے ملاقات ہوئی، وہ اندھا تھا، آنکھوں میں بینائی نہیں تھی، روشنی نہیں تھی۔ اس سے پوچھا کوئی حاجت؟ تو اس نے کہا کہ یہ کائنات اللہ نے کتنی حسین بنائی ہے، میں تو دیکھ نہیں سکتا، لیکن یہ آرزو ہے کہ اللہ اگر آنکھیں دے تو اس کی کائنات کی رنگینیوں کو ان آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ تو انہوں نے دعا کی تو آنکھوں کے دیدے روشن ہو گئے، اور ساتھ جاتے ہوئے ایک بکری آپ نے انہیں پیش کر دی، اور ساتھ برکت کی بھی دعا دے دی۔ وہ لوگ جس سے لوگ نفرت کرتے تھے، اب ان کے پاس حسن بھی ہے اور مال بھی ہے، اور مال اللہ نے اتنا دیا کہ برکت اتنی ہوئی کہ ریوڑ بنے بڑے بڑے۔ تو اللہ نے دوبارہ پھر ان لوگوں کے پاس فرشتے کو ان کے امتحان کے لیے بھیجا۔ جہاں غربت امتحان ہے نا بھائی، وہاں دولت بھی امتحان ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ نے غربت سے آزمایا تو ہم پورے اترے، لیکن دولت سے آزمایا تو مشکل ہو گیا۔ غربت تو کفر تک بندے کو لے جاتی ہے، دولت بعض کا بندے کو متکبر بھی بنا دیتی ہے، لوگ پاؤں زمین سے بھی اٹھا لیتے ہیں۔ تو اب تینوں کے پاس فرشتہ دوبارہ پھر بشکل انسانی حاضر ہوا، جس کے جسم پر برس کے نشان تھے، اسے اس کا ماضی بتایا۔ بعض لوگوں کو آئینہ دکھایا جائے تو لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ تو خیر دوبارہ امتحان کے لیے فرشتہ آیا، اور آ کر کے بتایا ماضی کے کبھی جناب آپ کے بدن پر برس کے نشان تھے، کسی کی دعا نے آپ کو شفا دی اور اللہ نے رزق میں اتنی برکت دے دی۔ تو کہا میں مسافر ہوں، مجھے ایک اونٹ دے دو۔ تو جب وہ تلخ زمانہ یاد کروایا تو اس بات پہ سیخ پا ہوا، اس نے کہا بات کرنے والی کرو، ہم خاندانی رئیس لوگ ہیں۔ تو ایک تو اس نے وہ اونٹ بھی نہ دیا، اور تھوڑا سا لہجے میں تلخی بھی تھی۔ تو آپ نے دعا کی یا اللہ یہ جس حالت میں تھا نا، اس کو دوبارہ اسی حالت میں لوٹا دے۔ دوبارہ پھر برس کے نشان، دوبارہ پھر وہی غربت، تنہائی، وحشت، خوف۔ پھر دوسرے کے پاس آئے اور اسے بھی بتایا کہ جناب پیچھے پلٹ کے دیکھو، سر پہ بال نہیں تھے اور لوگ جناب کا مذاق اڑاتے تھے، اور آج سر پہ بال بھی اگائے۔ غربت سے عمارت کا سفر کتنا خوبصورت، کچھ بھی نہیں تھا پاس، اور آج آپ کے پاس بڑا ریوڑ بن گیا۔ تو اس میں سے مجھے کوئی ایک عطا کر دے۔ اس کا بھی لہجہ وہی تھا جو پہلے والے کا تھا۔ اس نے بھی کہا غربت کی کہاں کہانی سناتے ہو، ہم تو خاندانی رئیس امیر لوگ ہیں، اور غربت ہمارے پاس بھی 7 پشتوں میں بھی نہیں ہے۔ تو خیر آپ نے کہا کہ اللہ میں دعا کرتا ہوں اسے دوبارہ اسی حالت میں بھیج دے۔ تو پھر کیا ہوا بھائی، وہ سر سے بال بھی اترے، عمارت سے غربت کی طرف آیا، اور تیسرا جو تھا جس کے پاس بینائی نہیں تھی، اب آنکھوں میں روشنی ہے، اور ایک بکری سے وادی بھر گئی بکریوں سے، اتنا بڑا ریوڑ بنا۔ اسے آ کر کے بتایا کہ جناب یاد ہوگا آپ کو ایک زمانہ تھا کہ آنکھوں میں روشنی بینائی نہیں تھی، تو پھر کسی نے گزرتے آپ کو دعا دی، اور پھر اس دعا کی برکت سے آنکھیں بھی آئیں، جناب کو اللہ نے رزق کی فراوانیاں بھی عطا کی۔ جب یاد کروایا تو اس کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس نے کہا ہاں واقعی میرے اوپر ایک زمانہ ایسا گزرا تھا کہ میری آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، تو کسی فقیر نے گزرتے دعا دی تو اللہ نے میری بینائی واپس کی، اور پھر اس کی دعا سے اللہ نے مجھے اتنا بڑا ریوڑ بکریوں کا دیا۔ تو کہا جناب آپ خواہش کر رہے ہو ایک بکری کی، آپ جتنی چاہو یہاں سے لے کے جا سکتے ہو، اس نے دیا ہے تو اس کے دیے سے دینا ہے، اور مجھے اپنی اوقات یاد ہے میں کہاں کھڑا تھا اور آج کہاں آ کے کھڑا ہوا ہوں، اس میں سے جتنی آپ کی جی چاہے لے جائیں۔ تو فرشتے نے کہا کہ میں امتحان کے لیے آیا تھا، یہ سارا ریوڑ آپ کے پاس ہی رہے گا، اور میں ان 2 لوگوں کے پاس بھی گیا ہوں جس کو برس کی بیماری تھی، اور دوسرا جس کے سر پہ بال نہیں تھے، وہ دونوں آزمائش میں پورے نہ اترے، لیکن تجھے اور بھی اللہ برکت دے گا، اور آنکھوں کی بینائی بھی نہیں جائے گی۔ تو بخیل اللہ سے بھی دور ہے، اس کے بندوں سے بھی دور ہے، اس کی جنت سے بھی دور ہے، اور جہنم کے قریب ہے۔